بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا ایسٹرالوجر خصیب اللہ صدیقی 14 جولائی سے 20 جولائی کے ہفتے کی پریڈکشنز لے کر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں. امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. اب ہم بات کرتے چلیں اپنے پہلے ستارے برج حمل یعنی کہ ایریز کی. جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 20 اپریل تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ان کے نام کا پہلا حرف الف لام یا عین سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. برج حمل افراد کو بتاتے چلیں کہ اس ہفتے کے سٹارٹ میں ان کے محبت سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ بڑے ہی بہترین چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ان کے جو محبت سے متعلقہ معاملے ہیں وہ کون سی محبت ہے؟ چونکہ محبت بہت قسم کی ہے. ایک محبت جو ہے وہ میاں بیوی سے ریلیٹڈ ہے، ایک محبت جو ہے وہ دوستوں سے ریلیٹڈ ہے، ایک محبت جو ہے وہ رشتہ داروں سے ریلیٹڈ ہے، ایک محبت بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، اور آخری محبت جس کو میں سمجھتا ہوں جو میری نظر میں کوئی محبت نہیں ہے، جو ایک بالکل غیر شرعی محبت ہے، وہ ایک لڑکا اور لڑکی کی نامحرم محبت ہے. تو یہ محبت جو ہے یہ بہن بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے ریلیٹڈ محبت ہے جو آپ کی بڑے ہی بہترین چلتی ہوئی اور آپ کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کے اس ہفتے میں اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ بڑے بہترین اور بڑے جو ہیں وہ اچھے تعلقات رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے آپ کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحت کا خاص آپ نے خیال کرنا ہے اس ویک میں، کیونکہ اگر آپ نے اس ویک میں صحت کا اپنے خیال نہ کیا تو آپ کے پتے کے یا گردے کے مسائل نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو آپ کے لیے بڑھ بھی سکتے ہیں، جو آپ کے مسائل کو مزید بڑھا سکتے ہیں، آپ کی ٹینشنز کو بڑھا سکتے ہیں. تو اسی لیے اپنی صحت کا خاص خیال کریں. اپنے جو ہیں وہ بر وقت جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کروائیں، اپنے کسی اچھے معالج کو چیک کروائیں جس سے آپ کے صحت کے کسی قسم کے مسائل نہ پیدا ہو سکیں. میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ بھی آپس میں اچھے نظر آ رہے ہیں. میاں بیوی کا آپس میں سلوک، اتفاق، پیار، محبت رہتا ہوا اس ہفتے میں نظر آ رہا ہے. خاندانی مسائل کا بھی آپ کے خاتمہ ہوگا. اگر آپ کے خاندان میں کوئی مسائل چل رہے تھے، کوئی جو ہیں وہ آپ کے کلیشز چل رہے تھے خاندان کے کسی فرد سے، تو وہ بھی آپ کے مسائل حل ہوتے ہوئے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے مسائل ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد بات کرتے چلیں اسٹوڈنٹس کو. اس ویک میں حمل جو افراد ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کی اپنے اساتذہ کے ساتھ، آپ کی اپنے سینئرز کے ساتھ، آپ کی اپنے کسی بھی پرنسپل کے ساتھ، جو آپ کے ادارے کا ہیڈ ہو اس کے ساتھ آپ کی تلخ کلامی ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی بحث ہو سکتی ہے کسی موضوع پر، جو ہے وہ آپ کی اس کے ساتھ ایسی ناگوار صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو آپ کے فیوچر کے لیے یا آپ کے رزلٹ کے لیے یا آپ کے جو ہیں وہ گریڈز کے لیے بہتر نہ ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ گریڈز کے لیے ایسا بہتر نہ ہو کہ آپ کی وہ بحث جو ہے وہ اگلے کی انا کا مسئلہ بن کے آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے اور آپ کے لیے ان کی نظر میں، آپ کے اساتذہ کی نظر میں ایک نیگیٹو پوائنٹ لے کر آ سکتی ہے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو آپ اس چیز سے احتیاط کریں. اب ہم بات کریں اپنے دوسرے برج ثور یعنی کہ ٹورس کی. جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 اپریل سے 21 مئی تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ان کے نام کا پہلا حرف بے یا واو سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. برج ثور افراد کو میں بتا دوں کہ اس ہفتے کے سٹارٹ میں آپ کا لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، جو آپ کے لیے بالکل بھی سیف نہیں ہے. کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو وہ آپ کے لیے اتنا نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا. مطلب آپ نارمل رہتے ہیں، آپ کا لڑائی ہو گئی، آپ کی جھگڑا ہو گیا کسی سے تو آپ نارمل ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، آپ اس میں آفٹر آل فتح یاب ہوتے ہیں. لیکن یہ والا جو لڑائی جھگڑا آپ کے لیے ہے یہ آپ کے لیے نقصان کا اندیشہ بنے گا. یہ آپ کے لیے آپ کی شہرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی عزت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کے قریبی لوگوں کی نظر میں آپ کو جو ہے وہ ایک بیڈ امپریشن جائے گا آپ کا، اور آپ نے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے. اب لڑائی کے پیچھے مین وجہ تو غصہ ہی ہے نا جی، جو آپ کو شیطان اس بہکاوے میں لے کر آتا ہے اور آپ کا جو غصہ ہے وہ بڑھتا ہے اور آپ اس سے اپنا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، آپ کو نقصان ہوتا ہے اور آفٹر آل آپ بالکل
پیچھے چلے جاتے ہیں اپنے فیوچر میں، اپنے ہر معاملات میں، جب آپ غصے پہ قابو نہیں کرتے اور اپنے معاملات کو کنٹرول میں نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے آپ نے ان چیزوں پر شدید قابو رکھنا ہے۔ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، غصے پر قابو رکھنا ہے، لڑائی جھگڑا بالکل کسی سے نہیں کرنا۔ محبت سے متعلقہ معاملات پر آپ کی بہت زیادہ توجہ رہے گی۔ اب یہ محبت سے متعلقہ معاملات کون سے ہیں؟ یہ ایک لڑکا اور لڑکی کی محبت ہے۔ یہ جو آپ جس کو سیدھے لفظوں میں اپنی ویڈیوز میں بیان کرتا ہوں کہ یہ ایک غیر محرم محبت کی طرف آپ کی جو ہے وہ توجہ رہے گی۔ آپ ان کی طرف اپنی کسی بھی جو خاتون ہیں وہ اپنے بوائے فرینڈ کی طرف، جو بوائے فرینڈ ہے، جو مرد ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کی طرف ان کی خاصی توجہ رہے گی، جس سے ان کے کیریئر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف اس طرف دھیان رکھیں گے تو اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اس سے ان کے لیے جو ہے وہ معاملات رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے ان کے معاملات میں۔ اسی لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ ایک حلال رشتے میں بندیں، ایک حلال جو ہے وہ رشتہ قائم کر کے اس کو لے کر چلیں، تو وہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل اور بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ ایک حلال رشتے میں چلے جاتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات بھی راضی ہوتے ہیں، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، آپ کے تمام تر کام بھی اللہ پاک سیدھے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ محبت سے متعلقہ معاملات اس قسم کے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ آپ کے مالی حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں، مالی حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوست آپ کے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوست، اب یہ کون سے دوست ہیں؟ یہ مردوں کو خواتین دوست اور خواتین کو مرد دوست، یہ ان کو اس طرح کے مطلب جنس مخالف دوست جو ہیں ان کے دوسری جنس کے جو دوست ہیں، مطلب اگر خواتین ہیں تو ان کو جو مرد ہیں ان کے دوست وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو مرد ہیں ان کو خواتین نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو آپ نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے۔ نوکری پیشہ افراد جو ہیں ان کے کاموں میں خامیاں ہونے کی وجہ سے، مطلب ان کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ آپ کی جو توجہ ہے وہ آپ کے محبت سے متعلقہ معاملات پر ہوگی، تو اس مہینے میں، اس ہفتے میں جو آپ کے نوکری پیشہ افراد ہیں ان کے کاموں میں خامیوں کی وجہ سے، ان کی جو ہے وہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ دوسروں کی مدد لیں اور اپنے جو کام ہیں ان میں بہتریاں لے کر آئیں، اپنے کولیگز کی، اپنے جو ہیں وہ بیچ میٹس کی، اپنے ساتھ کے جو دوست ہیں ان کی مدد لیں تاکہ آپ کے کاموں میں بہتریاں آ سکیں اور جو آپ کے کاموں میں ہرڈلز پیدا ہو رہی ہیں وہ دور ہو سکیں۔ اب ہم بات کریں اپنے تیسرے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 22 مئی سے 21 جون تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کا نام کا پہلا حرف کاف سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ برج جوزا افراد کی اس ہفتے کے سٹارٹ میں خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مطلب ان کی بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ان کے ایک عرصے سے خواہش تھی کہ ان کے یہ معاملات اب سارٹ آؤٹ ہو جائیں، اب وہ تھک چکے ہیں، اب وہ ان کی بس ہو گئی ہے ان معاملات کو لے کے، تو اللہ پاک ان کے یہ معاملات انشاءاللہ تعالی حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے آگے ایک آپ کے لیے جو ہے وہ نیگیٹو خبر وہ یہ ہے کہ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے۔ صحت آپ کی جو خراب ہوگی وہ صرف اور صرف آپ کی غفلت کی وجہ سے خراب ہوگی۔ خوراک کی جو ہے وہ بد احتیاطی کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اپنی خوراک پہ بالکل احتیاط نہیں کریں گے، اوور ڈائٹ کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے یہ معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے اس پہ صحت کا خاصا خیال رکھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ سبزیوں کا استعمال کریں اس ویک میں، وہ آپ کے لیے بہت بہتر نظر آ رہی ہیں۔ سبزیوں کا استعمال کریں گے تو آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نامکمل کام آپ کے بڑے بہترین طریقے سے حل ہو جائیں گے، جس سے آپ کی ٹینشنز میں، آپ کی پریشانیوں میں، آپ کی مشکلوں میں کمی آئے گی اور آپ کے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دیں کہ اپنی سوچ میں، اپنے جو آپ سوچتے ہیں اس میں پازیٹیوٹی لے کر آئیں، نیگیٹو بالکل نہ سوچیں، پازیٹیولی سوچیں۔ کسی بھی انسان کو جو کوئی بھی آپ کے سامنے ہو اس کو بالکل ایسا نہ سمجھیں کہ جی یہ جو ہے وہ شخص میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، بالکل ایسا مت سوچیں، پازیٹیولی سوچیں
اللہ پاک سے مدد مانگ کے چلیں، 2 نفل حاجت کی ادا کر کے چلیں، نماز کی پابندی کر کے چلیں، تو آپ اپنے معاملات کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خود بخود معاملات حل ہوتے ہوئے چلتے جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے معاملات میں، آپ کے مسائل میں کمی لے کر آتے جائیں گے اور آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ حل کرتے جائیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں پھر اپنی وہی بات کرتے چلیں کہ یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے، اس کو حرف آخر بالکل مت سمجھیے گا، یہ اللہ کا ایک عطا کردہ علم ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ اللہ کے اس دیے گئے علم سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مستفید کر سکیں اور آپ تک بہتر سے بہتر پریڈکشنز کر سکیں اور آپ کی بہتر رہنمائی کر سکیں۔ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ سے مدد مانگ کے چلیں، صدقہ دے کر چلیں، اپنے قریب جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر کے چلیں اور ان سے دعائیں لے کر چلیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے معاملات بہترین اور احسن طریقے سے حل کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔